إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سورہ توبہ آیت نمبر 34. حاضرین جمعہ، سامعین کرام، آج بتاریخ 24 رجب 1443 ہجری مطابق 25 فروری سن 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ رجب کی خاص فضیلت، فضائل و احکام. اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے آئیے ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے روز سے ہی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. 4 حرمت والے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے ہیں. جیسا کہ یہ وضاحت خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. شیخ بن عادل حنبلی رحمہ اللہ نے انہی 4 کی حرمت پر اجماع بھی نقل کیا ہے. اور میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی معترض کہے کہ یہ 4 مہینے بھی دیگر مہینوں کے مانند ہیں تو پھر انہیں دوسروں سے ممتاز کیوں کیا گیا؟ دوسرے مہینوں پر اسے برتری اور فوقیت کیوں حاصل ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں یہ چیز بعید نہیں، کیونکہ شریعت میں مکہ مکرمہ کو دیگر شہروں سے زیادہ محترم قرار دیا گیا. جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن کو باقی دنوں سے زیادہ محترم کہا گیا. شب قدر کو باقی راتوں پر برتری اور فوقیت دی گئی. بعض اشخاص کو رسالت عطا کر کے دوسروں پر فوقیت دی گئی ہے. تو اگر بعض مہینوں کو دوسروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت دی گئی ہے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں. حرمت و تعظیم میں ان 4 مہینوں کی تخصیص اسی طرح ہے جیسے صلاۃ وسطیٰ کی تخصیص ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی حفاظت کرو. بطور خاص صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی حفاظت ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، یہاں وسطیٰ عام طور سے وسطیٰ والی نماز کا وقت جو ہے آدمی سونے اور غفلت و لاپرواہی میں اسے انجام نہ دے کر کے یوں ہی میرے بھائیوں ضائع کر دیتا ہے. اسی لیے اس کی حفاظت کی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص
صلاۃ وسطی درمیانی نماز کی۔ ان مہینوں کی حرمت کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینے متبرک اور قابل احترام ہیں، ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ان مہینوں میں غلط کام کرنے سے، ان مہینوں میں برے کام کرنے سے۔ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، اگر اس میں آپ برائی کرو گے تو اس میں دوگنا برائی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اسی لیے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے حرمت والے مہینے میں برائی کرنے سے بچنا چاہیے، اور وہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ پہلا مفہوم کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا یہ کہ قابل احترام اور متبرک ہیں، ابھی اسلام میں یہ چیز باقی ہے۔ ماہ رجب کی خاص فضیلت، ماہ رجب کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور متبرک ہے، لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحة ولا سنة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا بل جميع ما روى فيه على الخصوص امام موضوع مكذوب او ضعيف شديد الضعف۔ خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات یا تو من گھڑت، یا تو جھوٹی ہے، یا تو شدید جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں، اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بہت سارے لوگ رجب کے پورے مہینے رکھتے ہیں میرے بھائیوں، جبکہ ایسی کوئی روایت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ رجب کے پورے مہینے روزے رکھے جائیں سوائے رمضان کے میرے بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کو روزہ رکھنی ہے تو یوم الخمیس اور یوم الاثنین کے دن روزہ رکھیے، ہفتے میں 2 روزے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، نہ کہ رجب کے پورے مہینے۔ جو ہمارے بھائی اس مہینے کو بہت زیادہ وہ سمجھ کر کے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں میرے بھائیوں، وہ بدعت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بھی صحیح اور قابل حجت حدیث وارد نہیں جو ماہ رجب میں مطلقاً روزے رکھنے یا رجب کے کسی معین دن کا روزہ رکھنے یا اس کی کسی رات کے قیام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو، ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو وارد ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسے اس پر رہا ہے۔ اور خاص طور سے رجب کے مہینے میں میرے بھائیوں، رجب میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے سے افضل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اہل علم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب کی کوئی بھی خاص فضیلت ثابت نہیں، اور جن روایات میں اس کی کوئی بھی فضیلت مروی ہے وہ تمام کذب اور افطرا ہے میرے بھائیوں، وہ تمام کے تمام گڑھی ہوئی ہے، وہ تمام کے تمام موضوع ہے، وہ تمام کے تمام جھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ رجب کی فضیلت کے عدم ثبوت کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے،
اور چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس کے روزے اس عمومی حدیث کی وجہ سے مستحب ہوئے، تو یہ واضح رہنا چاہیے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ روایات بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایات بھی ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ ماہ رجب کی بدعت، حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ شیخ ابن عادل نے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے معاصی کا ارتکاب اور اطاعت کے کام کا ترک کر دینا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے گناہ کا ارتکاب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، ویسے تو سارے مہینے میں بھی ہمیں بچنا چاہیے، لیکن خاص طور سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہ کا کام، معاصی کا کام، بدعات و خرافات کا کام نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ہمارے گناہ دوگنے لکھے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہے کہ اس مہینے میں وہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں جو دوسرے مہینوں میں کیے جاتے ہیں، مزید برآں کچھ ایسے گناہ بھی کیے جاتے ہیں جو محض اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، جو خاص طور سے اس ماہ رجب کے اندر میرے بھائیوں بہت سارے بدعات، بہت سارے خرافات انجام دیے جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں رہا ہے۔ خاص طور سے اس رجب کے مہینے میں ایسے ایسے بدعات اور خرافات گڑھ کر کے اپنی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہوا الزام ہے، یہ بہتان تراشی ہے ہمارے نبی پر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں ایسے مہینے کی بدعات و خرافات، رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ جو نبی سے ثابت نہیں ہے وہ ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے اپنی امت کو، ہمیں وہیں تک عمل کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ماہ رجب کی بدعات میں کوڑے بھرنے کی رسم بھی شامل ہے، ماہ رجب میں کوڑے بھرنے کی رجب بھی شامل ہے، جس کے لیے 22 رجب کا دن خاص کیا گیا ہے۔ اس کے پس منظر میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جعفر صادق اور لکڑہارن کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں ہے کہ جعفر صادق نے لکڑہارن سے کہا کہ جو بھی آج یعنی 22 رجب کے روز میرے نام کے کوڑے بھر کر تقسیم کرے گا، اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، ورنہ روز قیامت میرا گریبان پکڑ لینا۔ چنانچہ لکڑہارن نے کوڑے بھرے تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی غلط، یہ جو ہے گڑھا ہوا واقعہ ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ ہی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی بھی مستند کتاب کے اندر، کسی بھی مستند حدیثوں میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 22 رجب یا کسی بھی دن کی خاص فضیلت کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ واقعہ اگر بالفرض صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی عہد رسالت سے صدیوں بعد کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور دین عہد رسالت میں مکمل ہو گیا، بعد کا اضافہ دین شمار نہیں ہوگا۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے اسلام کو مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
اور اسلام مکمل ہو گیا، اس کے بعد سے جو بھی چیز اسلام کے اندر ملایا جائے گا وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے اسلام کے اندر شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے اسلام کو مکمل صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیا۔ اب اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، اسلام مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کر کے اسلام کے اندر پیش کرتا ہے، اسلام کے اندر شامل کرتا ہے، وہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ میرے بھائیوں جو بیان کی جاتی ہے یہ من گھڑت قصہ ہے، لکڑہارے کی کہانی، کیونکہ اس کا ذکر کسی بھی صحیح سند کتاب کے اندر، حدیث کے اندر واجب موجود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی یہ ذکر کر ہی نہیں سکتا ہے اور نہ یہ تاریخ کا تعین کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ واقعہ مان بھی لیا جائے تو یہ میرے بھائیوں عہد رسالت سے بہت بعد کا واقعہ ہے، اور دین عہد رسالت میں مکمل ہو گیا، بعد کا اضافہ دین شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے دین میں بدعت اور گمراہی کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یعنی ہر بدعت، یعنی دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ میرے بھائیوں جہنم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رسم شیعہ حضرات کی ایجاد معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جعفر صادق کا قصہ تو ثابت نہیں، البتہ یہ ثابت ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ، بزرگ صحابی، رسول کاتب وحی اور خلیفۃ المسلمین کی وفات ہوئی تھی، اور شیعہ حضرات کو جو ان سے بغض و عناد ہے، جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ سب پر آیا ہے، اس لیے وہ ان کی وفات کے روز جشن میٹھی اشیاء تقسیم کرتے۔ لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ رسم سنیوں میں بھی عام ہونی چاہیے، یہ رسم جو ہے شیعہ کے علاوہ سنیوں میں بھی عام ہونی چاہیے، تو جعفر صادق کا من گھڑت قصہ چھپوا کر ان میں تقسیم کرا دیا، اور یوں یہ رسم عام ہوتی چلی گئی۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ 22 رجب کے کنڈے بھرنے والی رسم خود ساختہ اور جاہلانہ ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے، دن کو روزہ اور رات کو قیام کیا جاتا ہے، محافل نعت اور مختلف دینی مجالس منعقد کی جاتی ہے، اور مساجد میں چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ شب معراج کی تاریخ تو خدا اس مہینے میں بھی اختلاف ہے، کچھ نے معراج کے لیے ربیع الاول، کچھ نے محرم اور کچھ نے رمضان کا ذکر کیا۔ جب شب معراج کے مہینے میں ہی اختلاف ہے تو اس کی تاریخ کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے کہ شب معراج 27 رجب ہی ہے، تب بھی اس دن کا خصوصی روزہ، قیام، محافل مجالس اور چراغاں وغیرہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ معراج مکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 13 برس نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود رہے۔ اگر اس دن کوئی خاص عمل باعث برکت اور فضیلت ہوتا تو سب سے پہلے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، جبکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا کوئی بھی عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے، تو اس دن کو بعض اعمال کے لیے خاص کرنا دین میں نئی ایجاد کرنا بدعت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ایسی تمام بدعات و خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ نیز اگر کوئی نفلی روزہ قیام کا اہتمام کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت نبوی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو 11 رکعت قیام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، 5 وقتہ نماز ادا کر کے رات کو 11 رکعت ادا کیجیے مع وتر کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اور ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے
یا قیام اللیل کرنا چاہے تو اسے سنت کو اپنائے، بدعات میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کوشش و محنت کے باوجود انسان کے لیے ہلاکت، انسان کے لیے خرابی کے باعث کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں۔ اپنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ان رجب کے مہینے کی بدعات خرافات کے سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رجب یا کسی بھی دوسرے مہینے میں شب معراج کی تعین کے متعلق صحیح احادیث میں کچھ بھی مذکور نہیں ہے، صحیح حدیث کے اندر کچھ بھی ذکر نہیں ہے، اور اس رات کی تعین میں جو کچھ بھی مروی ہے وہ محدثین کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اگر بالفرض اس رات کی تعین ثابت بھی ہو جائے تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے بعض عبادات کے لیے خاص کریں یا اس میں مختلف مجالس و محافل کا انعقاد کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر ایسا کوئی بھی کام مشروع ہوتا، ایسا کوئی بھی عمل کرنا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے قول یا فعل کے ذریعے امت کے سامنے اس کی وضاحت ضرور فرما دیتے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے روزہ رکھنا بدعت ہے، شریعت کا حصہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام ثابت نہیں ہے، لہذا ماہ رجب کے پہلے روزہ رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ عمل سنت ہے، گناہ اور بدعت ہے میرے بھائیوں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا جو بھی ایسا کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف کرے گا اور بدعت کا مرتکب ٹھہرے گا۔ میرے بھائیوں، چاہے یہ عمل وہ ثواب سمجھ کر کے اس ماہ رجب کے اندر کرے اسے گناہ ملے گا میرے بھائیوں۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ کسی بھی طریقے سے سنت اور کسی بھی طریقے کا عمل ہمارے لیے درست نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کچھ لوگ ماہ رجب میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رجب میں اس کی خاص فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب میں شیخ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، اگر وہ لوگ عبادت سمجھ کر ایسا کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اور اگر ان کے اموال پر سال ہی اسی مہینے میں پورا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی محض اتنی ہی فضیلت ثابت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا اور عبادات بدا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ محض کذب اور افتراء ہی ہے، لہذا اس مہینے کو کسی بھی نیک عمل اور عبادت کے لیے خاص کرنا بدعت ہے، خاص صلاۃ الرغائب ہو یا شب معراج کی محافل و مجالس ہوں، کونڈوں کی رسم ہو یا کسی مخصوص دن کا روزہ ہو، سب ناجائز اور غیر شرعی امور ہیں، اس لیے ان سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صرف ایسے اعمال ہی اختیار کرنے چاہیے جو سنت نبوی سے ثابت ہوں، کیونکہ کامیابی صرف سنت کی اتباع میں ہے میرے بھائیوں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رجب کے بدعات و خرافات جیسے عمل سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مہینے میں جو بھی بدعتیں ہیں، جو بدعات اور جو مسلمان انجام دے رہے ہیں، رب العالمین ہمیں اس مہینے کی بدعات سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی سنت کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر ہے، مستشفیات کے اندر ہیں، انہیں تو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے بال بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب العالمین یہ جو دنیا کے اندر وبائیں اور بلائیں اور مصیبتیں چاہے جس بیماری کے نام پر ہو، رب العالمین ان بیماریوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ الہ العالمین آج سے 3 سال پہلے جو ہمارے حالات تھے، جو حالات تھے بغیر بیماری کے عام طور سے ہر جگہ آسانی کے ساتھ آدمی آتا جاتا رہا، رب العالمین پہلے جیسے حالات ہمارے فرما دے، اور دنیا کے جس بھی کونے کے اندر مسلمان جہاں بھی رہتے اور بستے ہیں، رب العالمین مسلمانوں کی مال، مسلمانوں کی اموال جائیداد، ان کے بیوی بچوں کی رب العالمین تو حفاظت فرما، اور یہود و مشرکین جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، رب العالمین تو نے ان یہود و مشرکین کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ رب العالمین اس مملکت توحید کی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کی رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ رب العالمین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔